وہ تماشا بننے کے خیال سے اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی۔ سچ یہی تھا کہ زمان نے کبھی بھی براہ راست اس سے شادی کی بات کی ہی نہیں تھی، پر کبھی کبھی اسے ایسے اشارے دے دیا کرتا تھا کہ وہ اس راستے پر چلنے لگی۔ زمان کو بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اسے خود کو باز رکھنا تھا، پر اب کیا کر سکتا تھا؟ دیکھو، میں کوئی راستہ نکالتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے، پر اگر نہ ہو سکا تو تم بھی وعدہ کرو کہ اپنے والدین کی بات مان لو گی۔ سمجھ لینا کہ قسمت میں تھا ہی نہیں ہمارا ساتھ۔ اس کا لہجہ شکستہ ہو گیا۔ اپنے دل کو سمجھانا ہی مشکل تھا، اس کو کیا سمجھاتا؟ بہرحال اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ اس نے جلد ہی دل کو سنبھال لیا۔ وہ اسے کوئی آسرا نہیں دینا چاہتا تھا، پھر بھی بالکل انکار نہ کر سکا۔ اچھا، تم کہہ رہی ہو کہ وہ مجبور ہے؟ پریشے نے ہوں کے انداز میں سر جھٹکا۔ زری ہونٹ دانتوں سے کاٹنے لگی۔ بس یہی بہن اس کی ہمراز تھی، وہی سو کالڈ مجبوری کی کہانی۔ میں نے کتنا سمجھایا تھا نا کہ بھروسہ نہ کرو اس پہ۔ پریشے سے زری کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ زمان نے کبھی مجھ سے ایسے وعدے کیے ہی نہیں تھے پری کہ میں اسے الزام دوں۔ جب پہلے کچھ دوستی ہوئی تھی تو اس نے تب ہی بتایا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گا کبھی، کیونکہ اس کی بہنیں بھی نہیں کریں گی۔ زری نے صفائی دی۔ میں نے بہت سی کہانیوں میں پڑھا ہے، اکثر سید لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے، جائیداد کا بٹوارا ہو جاتا ہے۔ پری نے پھر سر جھٹکا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ زمان کے والد کی کوئی زمین جائیداد ہے ہی نہیں، پھر تو اس نے یہ عجیب ہی کہانی گھڑی ہے کہ بہنیں شادی کے لیے نہیں مانتی، اور اب وہ اپنی ایک بہن کی شادی کروائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وٹا سٹا کرنا پڑے تو وہ قربانی دے گا۔ واہ واہ! اور میری بہن یہاں آنسو بہائے گی، اور باقی بہنوں کا کیسے کرے گا؟ رشتہ اور بھائی تو نہیں ہے اس کے کنوارے کے وٹا سٹا ہو، پری نے تیش میں کہا۔ وہ کہتا ہے ایک کی ہو جائے، پھر باقی کی کرنا آسان ہے، پہلا قدم مشکل ہے۔ زری اس کی باتیں دہرانے لگی، اور پری اونہ کہہ کر چائے بنانے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ زری نے اپنے آنسو لڑک جانے دیے۔ شکر تھا کہ امی پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور ابا بھی باہر گئے ہوئے تھے، وہ آرام سے اپنا غم بنا سکتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ زمان نے اسے شروع میں ہی بتایا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گا، پر جیسے جیسے دوستی بڑھتی گئی اس کے ساتھ ساتھ زمان کے خیالات بھی بدلنے لگے۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا، تم سے ملنے کے بعد سوچتا ہوں کہ مجھے اب شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بہت واضح اقرار تھا۔ پھر زمان کا اس کی طرف جھکاؤ بہت واضح ہو گیا۔ اس دوران وہ اپنی بہنوں کے رشتے کی کوشش کرتا رہا، پر ہو نہیں سکا۔ وہ اپنی فیملی کے مسئلے کچھ بتاتا رہتا تھا، پر ایک دن وہ اس طرح راستہ بدل لے گا یہ تو نہیں سوچا تھا اس نے۔ امی کی آواز آ رہی تھی باہر سے، لگتا ہے واپس آ گئی۔ اس نے سرعت سے آنسو پونچھے اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ امی حسب توقع ان کے کمرے میں چلی آئیں۔ ہیں، یہ سو گئی کیا؟ آج جلد آ ہی گئی تھی، آفس سے تو کچھ کام کر لیتے مل کے، پیٹی کھول لیتے مل کے، دیکھیں کیا کیا سامان پڑا ہے جہیز کا۔ امی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، پورا ہفتہ تو بھاگتے رہتے ہو تم لوگ، چھٹی کے دن گھر کے کام کروا دیا کرو۔ لو جی امی، ابھی رشتہ پکا نہیں ہوا اور آپ پیٹی کھولنے لگی ہیں؟ وہ کنواں کھل گیا تو صبح ہو جانی ہے۔ پری نے چائے سائڈ پر رکھی۔ بس پکا ہی سمجھو رشتہ بھی، اور 27 سال تو عمر ہو چکی ہے، اب کوئی منگنی تو نہیں کرنی، بس شادی کریں گے۔ اپریل چل رہا ہے، پھر روزے آ جانے ہیں، خریداری کرنے میں وقت لگتا ہے، اور درزی کو مہینہ پہلے کپڑے دینے پڑتے ہیں۔ زری نے بہت مشکل سے ضبط کیا تھا، کورونا تو پہلے ہی آ رہا تھا۔ ہائے، پہلے تو چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے رشتے ہو جاتے تھے، کیا منگنیاں ہوتی تھی، پھر عید پر عیدیاں آتی تھیں، اور اب بس بات پکی کرو اور ڈائریکٹ شادی۔ پری نے ہونٹ لٹکائے۔ میری منگنی 1 سال تو رکھنا امی، ایک عیدی تو آئے، اس نے فرمائش کی۔ تم بھی اتنی کاکی نہیں ہو، میں نے جلد ہی کرنی ہے۔ آج کل پہلے لڑکیاں پڑھتی ہیں، پھر معیاری رشتے نہیں ملتے، اب اتنی عمر میں کیا منگنی رکھنی ہے، بس شادی کریں گے۔ چائے پی لو تو پیٹی کھولیں۔ امی کی سوئی پھر پیٹی پر آ گئی۔ امی، پہلے رشتہ طے ہو جائے پھر کام بھی کر لیں گے۔ چائے پیئیں گی آپ؟ پری نے پوچھا۔ نہیں، میں پی کر آئی ہوں۔ اٹھو زری، چائے پی لو، پھر کھانا بھی بنانا ہے۔ پری نے اس کا کندھا ہلایا، پر وہ سوتی بنی رہی۔
زمان آفس سے آنے کے بعد ایسے ہی بستر پر پڑا تھا۔ دل طرح طرح کے جواز نکال رہا تھا اور دماغ دلیلیں دے رہا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ کیا ہے؟ وہ جھنجھلا گیا، پر موبائل پر نظر پڑتے ہی الرٹ ہوا اور یس کا بٹن دبایا۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ کیسے یاد کیا؟ وعلیکم السلام جی، شکر ہے، تم سناؤ؟ منور شاہ نے اس کا حال پوچھا۔ ٹھیک ٹھاک ہے یار، کیا چل رہا ہے آج کل؟ چکر لگاؤ میری طرف۔ زمان نے لہجے کو خوشگوار بنایا۔ ہاں، اسی لیے کال کی ہے۔ آج ہم لوگ آئیں گے، تم گھر پر ہوگے؟ منور کو نور شاہ کی خاص ہدایت تھی کہ جب زمان گھر ہو تب جانا۔ ہاں ہاں، میں گھر پر ہوں۔ اور کون آئے گا؟ امی ہیں ساتھ۔ چلو ٹھیک ہے، پھر رات کھانا یہیں کھانا۔ زمان نے لگے ہاتھوں کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ جی ضرور، بس قورمہ بنوانا، منور نے فرمائش کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ قورمہ ثانیہ ہی بنائے گی۔ چلو ڈن ہے، پھر ملتے ہیں۔ زمان نے ایک دو باتیں اور کر کے کال بند کی اور بیزاری کو بھگاتا کمرے سے باہر نکلا۔ لاؤنج میں فوزیہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور روحی اور سائرہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ زمان نے مہمانوں کی آمد کا بتایا۔ ثانیہ، ہانیہ اور دانیہ دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ثانیہ، زمان نے ایک طرف رکھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے آواز لگائی۔ ثانیہ باہر آئی۔ جی بھائی، قورمہ بنانا ہے، جو سامان چاہیے لسٹ بنا کے دو۔ روحی اور سائرہ نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ فوزیہ نے بھی ان نظروں کو نوٹس کیا۔ کیوں بھائی، قورمہ کا خیال کیسے آیا آج؟ فوزیہ کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا، جسے زمان نے شدت سے محسوس کیا۔ کیوں، قورمہ بنانے میں کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ زمان نے دانستہ لہجہ سخت کر لیا۔ فوزیہ جذبز ہو گئیں۔ گاؤں کے لوگ ہیں، سارے کہاں کھائیں گے قورمہ؟ میں خود بناتی ہوں شوربے والا سالن، وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ امی، وہ قورمہ بھی شوق سے کھائیں گے۔ تم سامان کی لسٹ بنا کے دو ثانیہ۔ اس کا قطعی انداز دیکھ کر فوزیہ خاموش ہو گئیں۔ آج قورمے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ روحی سے برداشت نہیں ہوا تو بول پڑی۔ ویسے بھی بنتا ہی ہے، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے بھائی؟ ہاں بنتا تو ہے، پر تم کبھی مہمانوں کے لیے نہیں بنواتے، نہ وہ بھی گاؤں سے آئے مہمان تو کم ہی کھاتے ہیں۔ توبہ یار، منور نے کہا قورمہ کھانا ہے، اور وہ بھی کافی سالوں سے یہاں شہر میں ہی رہتے ہیں، اور تم یہیں ہو ابھی تک۔ جلدی سامان لکھ کر دو، اس نے ثانیہ کو ڈپٹ کر کہا تو وہ گڑبڑا کر لسٹ بنانے گئی۔ سب خائف سی ہو گئیں، اس لیے چپ ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں ثانیہ نے لسٹ زمان کو دی تو زمان باہر کی طرف چل پڑا۔ روحی کی تیکھی نظریں ثانیہ کے آر پار ہونے لگیں۔ یہ منور کو کیسے پتا کہ قورمہ تمہیں بنانا آتا ہے؟ مجھے کیا پتا؟ ثانیہ قصور نہ ہوتے بھی چور سی بن گئی۔ الہام تو نہیں ہوا ہوگا اس کو؟ رشتہ ڈالا ہے تمہارا اس نے؟ اب فرمائشی پروگرام بھی بھیجنے لگا۔ اس کے اندر آگ جلنے لگی۔ رشتہ صرف انہوں نے ڈالا ہے، وہ تو کتنوں نے ڈالا ہے، کبھی تمہارے لیے، کبھی سائرہ کے لیے، اب میرے لیے آ گیا تو کون سا کچھ نیا ہوا ہے؟ ثانیہ نے تب کر جواب دیا۔ آج قورمہ میں بناتی ہوں، روحی نے فیصلہ کیا۔ بنا لو، اچھا ہے، کام سے جان چھوٹی۔ ثانیہ کو پرواہ ویسے بھی نہیں تھی۔ بس اب آج تجربہ نہ کرو تم روحی، خراب ہو جائے گا، پھر کسی دن سیکھ لینا اس سے۔ اور جب اس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا، ترکیب دیکھ کر تو سب کو بتا رہی تھی کہ میں نے قورمہ بنایا ہے۔ وہ الماس تم لوگوں کی دوست ہے، اس نے بتا دیا ہوگا، فوزیہ نے روحی کو سمجھایا۔ پھر بھی منور سوچے گا کہ ہم اس کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں، ضرور رشتہ بھی دے دیں گے۔ کون سا ہم نے دے دینا ہے؟ فوزیہ نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ منور اب زمان سے بات کرتا ہے؟ پہلے تو بلقیس چاچی آپ کو کال کر کے آنے کا بتاتی تھی، اور منور نے رشتے کی بات بھی زمان سے کر لی تو، اور زمان تو ہاں کر دے گا۔ جھلی، کوئی اپنے رشتے کی بات بھی خود کرتا ہے کیا؟ وہ بھی لڑکی کے بھائی سے؟ یہ باتیں تو عورتیں ہی کرتی ہیں، اب ایسا بے شرم بھی نہیں منور، فوزیہ نے تسلی دی۔ ثانیہ وہاں سے ہٹ کر کمرے میں آ گئی۔ ہانیہ اور دانیہ پڑھ بھی رہی تھیں اور باتیں بھی کر رہی تھیں۔ وہ اندر آئی تو دانیہ نے اسے شرارت سے دیکھا۔ کمرے تک وہ سب آوازیں آئی تھیں جو باہر گفتگو ہو رہی تھی۔ کیا ہے؟ ثانیہ نے اپنا غصہ اس پر نکالا۔ تم چڑ کس بات پہ رہی ہو؟ رشتے پر یا ان لوگوں کے آنے پر؟ دانیہ نے آواز کم رکھی کہ باہر نہ جائے۔ یا کیا؟
یا اس کے لیے وہ بھی انکار ہی سنیں گے؟ دانیہ اسے جانچ رہی تھی۔ انکار تو ہوگا ہی۔ مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ میں قورمہ کس خوشی میں پکاؤں؟ دانیہ نے سر جھٹکا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ فطرت کے خلاف جاتی ہے؟ کچھ نیچرل نہیں۔ دانیہ نے بہت محتاط لفظ چنے تھے۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ بھی۔ سختی ہر انداز میں تھی۔ پر مجھے لگتا ہے، دانیہ نے دو ٹوک کہا۔ وہ چونکی اور دانیہ نظریں جما دیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں سمجھایا تھا کہ یونیورسٹی میں جا کر دماغ خراب نہ کر لینا۔ یہ ضرور تمہاری دوستوں کی پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں۔ تم نے ماسٹرز کر تو لیا ہے ثانی، پر صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکی ہو۔ کیا پڑھائی یہ عشق اور شادی سکھاتی ہے؟ وہ آہستہ آواز میں گرائی۔ نہیں، پر میں نے لائبریری جا جا کر سب کتابیں کھنگالی ہیں۔ وہ سب اسلامی کتابیں جو زندگی جینا سکھائیں، اور وہ سب بھی جو عورتوں کے احکامات سے متعلق ہے۔ کسی میں بھی یہ نہیں لکھا کہ شادی کرنا جرم ہے۔ کیا تم سے تمہاری دوستیں یہ نہیں پوچھتی تھیں کہ تمہاری منگنی ہو گئی؟ شادی کب ہوگی؟ تمہاری بڑی بہنوں کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ پوچھتی تھیں، پر میں کہہ دیتی تھی کہ ان خرافات کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ یہ واہیات دوستیں چھوڑ دو، پڑھنے والی دوستیں بناؤ۔ دانیہ مسکرائی۔ میری دوست پوزیشن ہولڈر ہے کلاس میں، اور وہ کوئی عشق نہیں لڑا رہی، بلکہ اپنے والدین کی پسند سے شادی کرے گی۔